بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے میرے رب اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اس کو مشکل نہ فرما اور اس کا خاتمہ بالخیر فرما۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہم سب کو سکھائی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دعا کر لیا کریں تو وہ کام آسان ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ بھی بیسٹ ہوگا۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے دا بیسٹ۔ اچھا جی، پیج نمبر 54 پہ ہم نے کل سملی اینڈ میٹافور پڑھا تھا۔ اگلی ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ تھی پرسونیفیکیشن اینڈ امیجری، ٹھیک ہے؟ پرسونیفیکیشن کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یہ لفظ نکلا پرسن سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لکھاری یا ایک مصنف یا ایک رائٹر ایک بے جان چیز کو، انینیمیٹ چیز کو، نان لیونگ تھنگ کو انسانی صفات دے دیتا ہے، انسانی صفات سے منسوب کر دیتا ہے۔ when the writer attributes non-living things or inanimate objects with the human characteristics, then it is called the personification۔ تو یہ personification کہلاتی ہے۔ یہاں پہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں اس کی۔ The candle flame danced in the dark۔ موم بتی کا شعلہ تاریکی میں، اندھیرے میں رقص کر رہا تھا۔ حالانکہ موم بتی کا شعلہ نان لیونگ تھنگ ہے، انینیمیٹ آبجیکٹ ہے، بے جان غیر انسانی آبجیکٹ ہے، جبکہ ڈانس کرنا یہ تعلق رکھتا ہے یا اس چیز کا کنسرن یا ریلیشن انسانوں سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ موم بتی کا شعلہ رات کی تاریکی میں ڈانس کر رہا تھا یا رقص کر رہا تھا، تو اصل میں یہ پرسونیفیکیشن ہوتی ہے۔ آپ نے موم بتی کے شعلے کو پرسونیفائی کر دیا، اس کو ایک پرسن بنا دیا ایک لحاظ سے۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ The sunflowers nodded in the wind۔ سورج مکھی کے پھول ہوا میں سر ہلا رہے تھے، nodded، ٹھیک ہے؟ تو جیسے پوئم میں بھی کیا بیان ہوا تھا کہ ڈیفیڈل کے جو فلاور تھے وہ فلٹر کر رہے تھے and tossing their heads in sprightly dance، کہ اسپرائٹلی ڈانس میں، خوشی میں رقص کرتے ہوئے وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کے آپس میں سر ٹکرا رہے تھے۔ حالانکہ رقص تعلق رکھتا ہے انسان کے انٹینشنل یا ارادی فعل سے۔ ارادی کام جب آپ ارادہ کر کے کرتے ہیں، اس کا آپ کو اختیار ہوتا ہے، تو وہ انسان کے ارادے اور اختیار سے پیدا ہونے والا ایک فعل ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ تو ڈیلیبریٹلی یا انٹینشنلی، یعنی جان بوجھ کر آپ قصدن یا ارادہ کر کے جب کوئی کام کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ دوسرا یہ کہ سر آپس میں ٹکرا رہے تھے، تو سر انسانوں کا ہوتا ہے، ان چیزوں کا نہیں ہوتا، تو اس کو بھی آپ پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ آگے ہے امیجری۔ امیجری لفظ نکلا امیج سے۔ اب امیجز ہم عام طور پہ جو موبائل میں دیکھتے ہیں، لیپ ٹاپ میں دیکھتے ہیں، الیکٹرانک گیجٹس میں دیکھتے ہیں، آئی پیڈ، کچھ بھی آپ کا ہو سکتا، کمپیوٹر ہو سکتا ہے، ایل ای ڈی ہو سکتی ہے، تو وہ جو امیجز ہوتے ہیں وہ صرف تصاویر ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ تصاویر یا تصویریں ہوتی ہیں۔ لیکن لٹریچر کی دنیا میں یا ادب کی دنیا میں امیجری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آواز کا امیج کریٹ کر دیا ہے، تصویری یا سمعی یا بصری امیج کریٹ کر دیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا اور آپ کو بخوبی سمجھ بھی آ گئی تھی کہ امیجینیشن یا تخیل یا متخیلہ یا متصورہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے انسان کی کہ جس میں انسان ان آبجیکٹس کو یا ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، چھو لیتا ہے، چکھ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، جو کہ اصلاً ایٹ دا اسپاٹ اس جگہ پر موجود نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ ابھی آنکھیں بند کر کے، یا آنکھیں بند کرنا تو صرف ایک تعبیر ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اپنی اندرونی انورڈ آئی سے، اپنی بصیرت سے آپ بصارت کا کام لے سکتے ہیں،
یعنی ان سائڈ سے آپ آئی سائڈ کا کام لے سکتے ہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے آپ اپنے گھر کی تصویر کو اپنے ذہن میں دیکھ سکتے ہیں. وہ ہے امیجنیشن. اینڈ اس کا تعلق آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے, آپ کی میموری سے ہوتا ہے, آپ کی کوگنیشن سے ہوتا ہے. بعض امیجز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کے لیے فیملیئر ہوتے ہیں. فیملیئر مینس آپ ان کو آلریڈی جانتے ہوتے ہیں, آپ کی میموری میں وہ سیو ہوتے ہیں, ویدر آپ کی شارٹ ٹرم میموری ہے یا لانگ ٹرم میموری ہے. جیسے آپ کا گھر ہے, آپ کے بابا ہیں, تو وہ آپ کی میموری میں ان کی امیج جو ہے وہ سیو ہے. انسانی ذہن اصل میں کیسے کام کرتا ہے؟ انسانی ذہن آپ کی جو فیلنگ ہوتی ہے, آپ کی جو پرسپشن ہوتی ہے, اس پرسپشن کو پرسیو کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا ذہن, میرا ذہن یا ہم میں سے کسی شخص کا بھی ذہن اگر پراپر کمیونیکیٹ نہ کرے جسم کے ساتھ, فیلنگز کے ساتھ, احساسات اور جذبات کے ساتھ, تو اس صورت میں ہم ان لوگوں کو بھی پہچاننے میں قاصر رہتے ہیں. We are unable to recognize those people even who we are very much concerned or are near and dear with. بہت قریبی لوگ جو ہوتے ہیں, مثال کے طور پر کوئی شخص اگر جب بیمار ہو جاتا ہے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے, حالانکہ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی آپ سارے کم و بیش 50% تو سائنٹیفک نالج حاصل کرنے والے, سائنس پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا جو ذہن ہے وہ ہمیں صحیح سگنل نہ دے, پرسیو نہ کرے, انٹرپریٹیشن نہ کرے, یا آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ انکوڈنگ کی ڈی کوڈنگ نہ کرے. ہمارے ذہن میں اصل میں ایک ڈیکوڈر فکس ہوتا ہے جو ہمیں تصاویر نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کو ڈی کوڈ کر کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ تصویر کس طرح کی ہے. یہ بھی ایک علم ہے, تصویر کا بھی اصل میں ایک علم ہوتا ہے. اور مصور جو آپ کے سامنے تصویر کھینچ ڈالتا ہے وہ آپ کے سامنے ایک علم کو رکھ دیتا ہے. تو سائنٹیفکلی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے الٹے نظر آ رہے ہیں. اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کو میں الٹا, بالکل الٹا نظر آ رہا ہوں. لیکن ہمارے ذہن میں جو ڈی کوڈر فکس کیا ہوا ہے وہ ہمیں ڈی کوڈ کر کے بتاتا ہے کہ یہ تصویر الٹی نہیں بلکہ سیدھی ہے. اگر وہ ڈی کوڈر ہمارے ذہن میں نہ رہے, ذہن ڈی کوڈ نہ کرے پکچر کو, تو ہر ایک انسان کو سامنے والا بندہ الٹا نظر آئے. اور آنا بھی چاہیے, کیونکہ آپ کی آنکھیں آپ کے پیٹ پر یا آپ کے پاؤں میں نہیں ہیں, آپ کے سر پہ ہیں. اس کا مطلب آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ پہلے بندے کے سر کو دیکھ رہی ہیں. یعنی آپ کھڑے ہو جائیں, میری آنکھیں سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہیں اور آپ کے سر میں دیکھ رہی ہیں نا, تو وہ پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوا. پھر ادھر سے نیچے وہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں الٹ دیکھ رہی ہیں. یہ ذہن ہوتا ہے جو آنکھوں کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے. تو امیجنیشن آپ کے کوگنیشن سے تعلق رکھتا ہے, آپ کے میموری سے, آپ کے حافظے سے, آپ کی سمجھ سے, آپ کے فہم سے, آپ کے ادراک سے, اور آپ کے اندر جو پرسپشن کی, ایک ہوتا ہے آؤٹ ورڈ پرسپشن, چھونے کی حص ہوگی, دیکھنے کی, چکھنے کی, سننے کی, سونگھنے کی, وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہوتی ہے انورڈ پرسپشن. 5 سینسز ہوتے ہیں. ان انورڈ 5 سینسز کو اکٹھے کر کے, ان کو مجتمع کر کے آپ ایک پوری دنیا قائم کر دیتے ہیں. چنانچہ شعراء حضرات, ادیب, لکھاری یہی کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کے امیجنیشن کو ایکسائٹ کرتے ہیں, آپ کے متخیلے کو بیدار کرتے ہیں. اور ایک دنیا وجود پذیر کر دیتے ہیں. اسی دنیا کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ شعراء, ادباء, رائٹرز, پوئٹس, پلے رائٹس, ڈرامٹسٹس, ناولسٹس, ناول نگار, ڈرامہ نگار, شعراء, یہ اصل میں کرتے کیا ہیں. اور ایک اچھا جو لکھاری ہوتا ہے, اچھا لکھنے والا ہوتا ہے, وہ انہی امیجز کو بیان کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ انسان اصل میں ایستھیٹسزم کا پجاری ہے. انسان خوبصورتی, جیسے میں نے پرسوں میں بات کی تھی کہ حسن و جمال کو وہ بہت پسند کرتا ہے, قبح سے نفرت کرتا ہے, یعنی بدصورتی وہ اسے اچھی نہیں لگتی. تو یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے یہ دنیا کی ہر ایک چیز میں پائی جاتی ہے. تو جو اچھا لکھاری ہوتا ہے وہ اپنی
لکھی ہوئی جو چیز ہے، اپنی جو تصنیف ہے یا کوئی تحریر ہے، اس میں ان چیزوں کو بھی خوبصورتی کو استعمال کرتا ہے اور ایک امیجری قائم کرتا ہے، وہ خواہ ویژول ہو، آڈیٹوری ہو، olfactory ہو، وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ اسی بارے میں ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اب اس میں دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the sense of touch, smell, taste and sound۔ imagery جو ہے وہ ترتیب ہے، اصل میں تعمیر ہے ان ڈیٹیلز کی یا ان تفاصیل کی جو کہ اصل میں ذہن کے اندر کچھ امیجز پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ ذہن میں جو امیجز پیدا ہوتے ہیں وہ سمیع ہو سکتے ہیں، بصری ہو سکتے ہیں، وہ چھونے سے متعلق ہو سکتے ہیں، وہ چکھنے سے متعلق ہو سکتے ہیں، وہ سونگنے سے متعلق ہو سکتے ہیں، وہ محسوس کرنے سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مثال کے طور پر کہیں پہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ بابر نے یا عاطف نے یا اکرم نے یا مزمل نے، کسی شخص نے بھی جیسے ہی وہ گھر میں آیا تو اس نے فریج کھولا اور اندھیرے میں یہ سمجھ کے یہ سیب پڑا ہوا ہے پورا لیمو کھا لیا، تو آپ ایک دم جیسے ہی میں نے کہا نا تو آپ کے منہ میں فوراً پانی آ گیا ہوگا، چونکہ لیمو کھٹا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی یہ تجربہ ہوا ہو کہ غلطی سے بھی لیمو کا کچھ ٹکڑا آپ کے منہ میں چلا جائے تو آپ کا جو ہے نا سیلیوری گلینڈز جو ہوتی ہیں، جو گلینڈز غدودیں سلائیوا کو یا رالوں کو، جس کو آپ پہاڑی میں لینا کہتے ہیں، ان کو پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دم آپ میں ماؤتھ واٹرنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک چیز جو یہاں پہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، سرے سے موجود ہی نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو ذہن میں لایا تو آپ کے ماؤتھ نے اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا۔ تو یہ جو غدودیں ہوتی ہیں یا گلینڈز ہوتی ہیں یا انسان کے ہارمونز ہوتے ہیں، ان کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہمہ وقت جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یا تصور کر رہے ہیں وہ چیز موجود بھی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شعراء کے ہاں یہ تک کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ہی میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں پہ یہ تمام احساسات، یہ جو حس ہوتی ہے نا، یہ جو سینس ہوتا ہے، سینس آف اسمیل، ٹچ، آڈیٹوری، olfactory، یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ انتہا کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو 3-4 دن قبل بھی بتایا تھا کہ شعراء جو ہوتے ہیں نا، شعراء وہ بہت حساس لوگ ہوتے ہیں، بہت حساس لوگ ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی اچھی بات کو بھی پرسیو کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، اور بری سے بری بات کو بھی۔ لیکن انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ بری سے بری بات بھی جب سنتا ہے، لیکن اگر اس کو خوبصورتی سے بیان کیا جائے تو وہ اس کو سنے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ گیتوں میں، غزلوں میں، گانوں میں بے تکی شاعری ہوتی ہے، بالکل لیوڈ قسم کی شاعری ہوتی ہے، بے ہدہ قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنے خوبصورتی سے یا تو گایا گیا ہوتا ہے یا ان کی بناوٹ ہوتی ہے کہ انسان ان کو سنے بغیر نہیں رہتا۔ ایسے ہی شعراء کے ہاں تو یہ چیز ہے کہ تصوف کے زیر اثر یا پھر امیجنیشن کے زیر اثر، یعنی خیالات کے زیر اثر، وہ ایسا محل قائم کر دیتے ہیں، ایسا کثر قائم کر دیتے ہیں کہ اس سے پھر نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بیچ میں بنیاد میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک خیال ہوتا ہے اور بس، لیکن یہ خیال وہ خیال نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں آتا ہے، وہ خیال تخیل ایک پوری دنیا ہے۔ لیکن جو اسکالرز ہوتے ہیں، مبلغان اسلام ہوتے ہیں یا مبلغان دین ہوتے ہیں، دین کے دائی ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو حقیقت کے کھوجی ہوتے ہیں، ان کی تحریریں اکثر خشک ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ جو حقیقت کھوجنے والے ہیں، ان کے ہاں مطمع نظر یہ نہیں ہوتا کہ چیز کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے نا شاعروں کے ہاں کہ چیز بہت خوبصورتی سے بیان کرنی چاہیے، خواہ کیسی بھی ہے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر یہ ہے کہ اصل مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ اصل مطمع نظر یہ ہوتا ہے
کہ حقیقت کی کھوج کرنی ہے اور حق اور سچ کو جیسے کہ وہ ہے بیان کرنا ہے. اس کے لیے آسان الفاظ استعمال کیے جائیں یا مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں، یہ ان کا کوئی مطمع نظر نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی بات کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو میں نے پرسوں یا کل آپ کو میرے خیال میں بتایا تھا کہ جب آپ چیزوں کو انجوائے کر کے پڑھتے ہیں نا، سمجھ کے، تو جیسے ہی سمجھنے کا سفر شروع کرتے ہیں، جیسے ہی سمجھنے کا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کو پھر انجوائمنٹ بھی فیل ہوتی ہے. دیکھو، انجوائمنٹ کا تعلق آپ کے پرسپشن سے ہے، آپ کی سمجھ سے، آپ کے فہم سے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہے. آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے تو اس میں انجوائمنٹ کاہے کی ہوئی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر دنیا بھر کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں، اپنی زبان میں اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو سب سے اچھی سمجھ آتی ہے. اپنی مادری زبان، جیسے آپ کی پہاڑی زبان ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہ پڑھتا ہوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ امیجری از دا کنسٹرکشن آف ڈیٹیلز. اس کو میں آپ کو کہتا ہوں کہ امیجری نہ مطلب یہ ہونا کہ وہ ساریاں تفصیلاں کہ جنہوں نے تعلق سنگنے نالا، دکھنے نالا، ٹچ کرنے نالا، وہ تفصیلاں تو نے ذہن نے اندر پیدا ہی گشنیاں. نیبو کھٹا ہونا، کھاسو تو میرا پتر لیلا چوسنیاں. تو ایک دم آپ کو سمجھ، دیکھو جتنی چس آپ کو اس میں آئی ہے نا، اتنی نہ اردو میں آ سکتی ہے تو انگلش میں تو خیر آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ بیٹا دیکھو، زبان صرف زبان نہیں ہوا کرتی. زبان اپنے اندر ایک سائیکی رکھتی ہے، ایک نفسیات رکھتی ہے، ایک کلچر رکھتی ہے، ایک ٹریڈیشن رکھتی ہے، نارمز اینڈ ویلیوز اینڈ کسٹمز رکھتی ہے. وہ ہزاروں سالوں کا تسلسل ہوتا ہے. آج تک آپ ہمیشہ پہاڑی زبان کے لطیفوں کے اوپر ہنستے رہے ہیں، اردو کے لطیفوں کے اوپر بہت کم ہنسے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اور میں گایا نا ذرا ہمارے دادا اور گئے جنگلے وچ تے نال اس نے کالیا تو ڈری گیا نا، ہمارے دادے اور شیر دٹھا نا تو چادر پلٹی نا سیدھا گلے بھی چاک دیتا نے. پویں دادا اور شیرہ کی دیکھی تے 200 کلومیٹر رفتار بڑی پچھے نٹھے ہوئے، لیکن چونکہ وہ مڑے دادا ہو رہے سے تو میں آخر یار مڑے دادا اور بڑے فن ہے، تو کیا ہے یار. تو دیکھو نا، حالانکہ یہی بات اگر میں اردو میں بیان کروں گا، اگر آپ کو ہنسی آئے گی بھی نا، بہت کم آئے گی. تو جو اپنی زبان، اصل میں زبان کا تعلق آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. اس زبان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ہنسائی، آپ کو سمجھ دے. وہ زبان آپ کی اصل میں شخصیت کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ زبان جو ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ اس زبان کو بولتے ہیں، آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اپنی زبان میں اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویژول، یہاں پہ لکھا ہوا ہے آڈیٹوری، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ. تو ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں؟ روز دیکھتے ہیں، روز سنتے ہیں، روز سونگھتے ہیں، روز. یہ الگ بات ہے. سونگھنے سے مجھے یاد آیا کہ بعض اوقات میرے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے، اے وہ پوتنی نے پتر کے در نانا بھی تھا. کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے نا. بعض اوقات کسی کے کان اگر مروڑنے پڑ جائیں، مجبوری ہے، مروڑنے ہی پڑ جاتے ہیں. یعنی بعض بٹن ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ نہیں دبائے جاتے تو ہارن نہیں بجتا. ہارن بجانا پہنا نا، یہ بوڑی تے صحیح آوازیں نکلیاں پھر یہ